ہوا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نوٹس کیا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمس کیا کرتے تھے۔ حمس کا مطلب ہوتا ہے ایسے باتیں کرنا کہ جیسے منہ بالکل بند ہو، دیکھنے والے کو اندازہ نہ ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ نوٹس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو اس پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا کہ جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر ایک بہت ضعیف عمر تک پہنچ گیا تو اس نے بادشاہ کے پاس ایک درخواست بھیجی کہ دھیرے دھیرے میری موت کا وقت اب قریب آ رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ علم میرے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لہٰذا مجھے اس ملک کے ذہین ترین بچوں میں سے ایک بچہ لا کر دو تاکہ میں اپنا علم آگے اسے سکھا سکوں۔ بادشاہ نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور سلطنت کے ذہین ترین بچوں میں سے ایک بچہ اس جادوگر کی کسٹڈی میں دے دیا۔ وہ بچہ روز جادوگر کے پاس اس کا علم سیکھنے جاتا، لیکن اس کے راستے میں ایک راہب یعنی اللہ کے ایک نیک بندے کا بھی گھر پڑتا تھا۔ اب جب بھی وہ بچہ وہاں سے گزرتا تو اس کے کانوں میں اللہ کے کلام کی آواز بھی پڑتی اور وہ آواز اسے بہت اچھی لگتی۔ یوں آہستہ آہستہ وہ اپنے سچے رب کی طرف بھی مائل ہونے لگا اور ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک طرف تو اپنے زمانے کا شدید ترین جادو سیکھنے لگ گیا اور دوسری طرف اپنے رب ذوالجلال والاکرام کا بابرکت کلام۔ اب بچے کا جو وقت راہب کے پاس گزرتا اس میں اس نے نوٹس کیا کہ راہب اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام جانتا ہے کہ جو انتہائی پاورفل ہے اور جس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، ایک ایسا نام کہ جس کے ذریعے ہر چیز کے اوپر غلبہ پایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اسم اعظم۔ بچے نے راہب سے کہا کہ مجھے بھی وہ اسم اعظم سکھاؤ، لیکن راہب نے اس بات سے انکار کر دیا، مگر یہ یاد رکھیں کہ وہ بچہ اس ملک کے ذہین ترین بچوں میں سے ایک تھا، لہٰذا ہی فاؤنڈ اے وے آؤٹ۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسم اعظم جان کر ہی رہے گا۔ اب اس نے یہ طریقہ نکالا کہ جن جن ناموں کے متعلق اسے ڈاؤٹ تھا، اسے شک تھا کہ وہ اسم اعظم ہو سکتے ہیں، اس نے انہیں تیروں کے اوپر لکھا اور آگ کے پاس بیٹھ کر ایک ایک کر کے وہ تیر آگ کے اندر پھینکنے لگا، اور جس تیر پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا وہ تیر آگ میں گرتے ہی اچانک سے اچھل کر واپس باہر آ گیا، اور اس طرح اس بچے کو پتہ چل گیا کہ اسم اعظم کون سا ہے۔ خیر، اس کی تعلیم ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ بچہ بھی جوان ہو کر ایک لڑکا بن گیا، مگر ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ شہر میں ایک عجیب سا خوفناک جانور نکل آیا ہے۔ وہ جانور شہر سے باہر جانے والے راستے پر کھڑا ہے اور اس کے ڈر کے مارے کوئی بھی شخص وہاں سے گزر نہیں پا رہا، اور اس وقت اس لڑکے نے سوچا کہ آج ہی تو اسم اعظم کی طاقت جاننے کا موقع ہے، لہٰذا اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اسم اعظم پڑھ کر دل میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کے جادو سے زیادہ طاقتور ہے تو اس معمولی سے کنکر سے بھی اس خوفناک جانور کو موت دے دے۔ اور حالانکہ اس لڑکے نے وہ کنکر بہت آہستگی سے مارا تھا، لیکن پھر بھی اسم اعظم کی طاقت تھی کہ وہ جانور وہیں کچلا گیا۔ اب جن لوگوں نے یہ واقعہ ہوتے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ جادوگر نے لڑکے کو اس قدر پاورفل میجک سکھا دیا ہے کیا وہ اس جانور جیسی بڑی بڑی بلاؤں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس لوگوں کا ایک ہجوم اور تانتا لگنا شروع ہو گیا۔ لوگ اس کے پاس اپنے اپنے مسائل کا حل کروانے کے لیے آنے لگے، اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھا اس بادشاہ کا وزیر کہ جس نے لڑکے کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب وزیر کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر نابینا ہو چکا تھا، اندھا ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے لڑکے کے سامنے بڑے بڑے اور مہنگے مہنگے تحفے رکھوائے اور اس سے کہا کہ اگر تم میری نظر مجھے واپس کر دو تو یہ سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ شفا میں نہیں بلکہ میرا رب دیتا ہے، اور پھر اس نے اسم اعظم پڑھ کر دعا کی، اور اسم اعظم کی برکت سے واقعی اس وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ جب وزیر بادشاہ کے پاس واپس گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئی؟ تو وزیر نے یہ تمام واقعہ بادشاہ کے سامنے رکھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا، اس کے فن کی تعریف کی، اس کے جادو کی تعریف کی، اور کہا
کہ واقعی تم نے جادوگر سے بہت بہترین علم سیکھا ہے، یہاں تک کہ آج تم اندھوں اور بیماروں کو بھی شفا دینے لگ گئے ہو۔ مگر اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، شفا تو میرا رب دیتا ہے، میں تو صرف اس سے دعا کرتا ہوں۔ اب یہ بات بادشاہ کو پسند نہیں آئی اور اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ اس احسان فراموش کو لے جاؤ اور اسے پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا دو۔ جب وہ لوگ اسے لے کر پہاڑ کے اوپر گئے تو ایک مرتبہ پھر سے اس لڑکے نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ وہ پہاڑ ایک زلزلے کی طرح کانپنے لگا، جس سے اس کے اوپر کھڑے وہ تمام لوگ نیچے گر گئے سوائے اس لڑکے کے۔ وہ نیچے اتر کر آیا، مگر بادشاہ کے گارڈز نے ایک بار پھر سے اسے گرفتار کر لیا۔ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے زندہ دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن پھر خود پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے لے جا کر سمندر کی تہوں میں ڈبو دو۔ وہ لوگ لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر گہرے سمندروں کی طرف لے گئے، جہاں ایک مرتبہ پھر سے اس نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، یہاں تک کہ ایک بڑی سی لہر اٹھی اور کشتی میں موجود تمام رائل گارڈز بہہ گئے سوائے اس لڑکے کے کہ جو ایک بار پھر سے بچ گیا۔ وہ کشتی چلا کر سمندر سے واپس زمین پر آیا، جہاں ایک مرتبہ پھر سے گارڈز نے اسے گرفتار کر لیا، اور جب اس مرتبہ انہوں نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو وہ لڑکا بھی بول اٹھا کہ اے بادشاہ، تو جو چاہے مرضی کر لے، مگر تو مجھے نہیں مار سکے گا، حتیٰ کہ تو ویسا ہی کر کے جیسا میں کہتا ہوں، اور اگر تو نے ویسا ہی کیا کہ جیسا میں کہتا ہوں تو تو دیکھے گا کہ میری جان بہت آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ بادشاہ اس کی بات خاموشی سے سننے لگا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اب یہ لڑکا کیا کہتا ہے، اور اس نے کہا کہ تو لوگوں کو ایک بڑے سے میدان میں جمع کر، پھر فلاں فلاں الفاظ بول کر کہہ کہ بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس اللہ کے نام سے کہ جو اس غلام کا رب ہے۔ یہ کہہ کر مجھ پر تیر چلا اور تب تو دیکھے گا کہ تیر میرے آر پار ہو جائے گا۔ اور بادشاہ نے اس کی بات پر عمل کیا۔ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں لگا اور وہیں اس کی شہادت ہو گئی، لیکن یہی تو اس لڑکے کا پلان تھا۔ یوسی کہ وہ جان چکا تھا کہ بادشاہ اور اس کے گارڈز نہ تو کسی صورت اس کی دعوت حق ماننے والے ہیں اور نہ ہی وہ اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، لہٰذا اب ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سے ان کی اپنی زبانوں سے نکلوایا جائے اس اللہ کے نام سے کہ جو اس غلام کا رب ہے، اور وہ ہی ہوا کہ جو اس لڑکے کا پلان تھا۔ جیسے ہی اس لڑکے کی شہادت ہوئی تو دیکھنے والے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اسی رب کا کلمہ تو یہ لڑکا پڑھا کرتا تھا، اور اسی رب کے نام سے آج بادشاہ بھی اس سے جیت پایا ہے۔ لوگوں میں چہ مگوئیاں اٹھنے لگیں، اور یوں ایک بڑی تعداد بادشاہ کے مذہب سے پھر کر اللہ کی طرف راغب ہو گئی، اور تب اس بات پر غصے میں آ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں سب کو زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھدوا کر ان میں آگ لگوا کر ان کے اندر پھینکوا دیا جائے۔ اور صحیح مسلم والی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان ایمان لانے والوں میں سے ایک عورت ایسی بھی تھی کہ جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، لیکن بادشاہ کے گارڈز نے اسے بھی نہیں چھوڑا، اور وہ بچہ آگ میں گرتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ ماں صبر کرو، ہم ہی سچ پر ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تب ان خندقوں والوں پر اللہ کا عذاب آیا کہ جنہیں ہم اصحاب الاخدود کہتے ہیں، اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البروج کی وہ آیات تلاوت کی کہ جن کے متعلق صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ عصر کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ قسم ہے بروج والے آسمان کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی کہ قتل کر دیے گئے اصحاب الاخدود۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 نمبر آیت تک اس سورت کی تلاوت کی۔ کیا ہی حیران کن واقعہ تھا ان آیات کے پیچھے، اور کیا ہی حیران کن اسم اعظم تھا اس واقعے کے پیچھے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن تو جامع ترمذی والی حدیث میں موجود ہے، لیکن مکمل انفارمیشن نہیں، اس لیے مکمل انفارمیشن ڈھونڈنے کے لیے مجھے